الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب قضاء الوصی دیون المیت بغیر محضر من الورثۃ۔ باب اس بیان میں کہ میت کو جو قرضہ ہو وہ اس کا وصی ادا کر سکتا اگر دوسرے وارث حاضر نہ ہو۔ کہنا یہ چاہتے کہ آدمی مر گیا اور اگر سارے وارث موجود نہیں ہیں تو میرے ذمہ دار جو ہے، جو حاضر ہے، جو وصی ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کرے اور کر سکتا ہے، ایسی رہنمائی ملتی ہے۔ حدیث نمبر 2781 جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اپنا ابا استشہد یوم احد، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو دوسری جنگ ہوئی تھی وہ غزوہ احد ہے، پہلا غزوہ بدر جس میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی، اسی کے بدلے کے لیے انتقام کے لیے غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں تھوڑی سی مسلمانوں کو چوک کی وجہ سے کافی نقصان ہو گیا اور اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ ان کے والد کا غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا۔ وَتَرْكَ السِّتَّ بَنَاتٍ وَتَرْكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، اور انہوں نے اپنے پیچھے 6 بیٹیاں چھوڑی اور ان کے اوپر بہت سارا قرض باقی تھا، یعنی وہ تو شہید ہو گئے لیکن ان کے 6 بیٹیاں تھیں، یہ ذمہ داری یہ بنی، اور دوسری کہ ان کے اوپر بہت سارا قرضہ باقی تھا جو انہوں نے قرضہ لے رکھا تھا۔ فَلَمَّا حَضَرَ جِبَالُ النَّخْلِ، جب کھجور کے پھل توڑنے کا وقت آیا، اَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی ان کے والد کا ایک کھجور کا باغ بھی تھا اور اس کے جب توڑنے کا وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وَقُلْتُ يَا رسول اللہ، جابر بیان کرتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے۔ وَتَرْكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، اور ان کے اوپر بہت سارا قرض باقی ہے، کثیرن بہت سارا۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَن يَرَاكَ الْغُرَمَاء، اور میں چاہتا ہوں کہ جو قرض خواہ ہیں وہ آپ کو دیکھ لیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں چونکہ باغ کے پھل توڑنے کا ہے، کھجور کا پھل اتارنے کا وقت آ گیا اور لوگ آئیں گے اور آپ بھی اگر وہاں تشریف رکھیں تاکہ وہ قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں تو ممکن ہے تھوڑی سی رعایت کر دیں، تھوڑی سی چھوڑ دے دیں، یہ ممکن ہے۔ کہنا میں ایسا چاہتا ہوں۔ کالم حق فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ، تو چونکہ جو قرض خواہ تھے نا وہ یہودی تھے، مسلمان ہوتے تو آپس میں نرم گرم کر لیتے، تو وہ بالکل بھی ڈھیل دینا یعنی کچھ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا ایسا جابر تم جاؤ کھلیان میں، یعنی جہاں پھل اکٹھا کرو گے اور ہر کھجور کو الگ الگ ڈھیر لگاؤ، یعنی کھجور جو تمہارے باغ میں الگ الگ کوالٹی ہے تو ہر پھل کو الگ الگ جگہ ایسے جمع کرنے کو ڈھیر لگاؤ۔ ففعل، تو جابر کہتے میں نے ایسا کر دیا۔ ثم دعوت، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ فلما نظروا الیہ انظروا بی تلک الساعۃ، تو جب آپ آ گئے اور یہ جو قرض خواہ تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو قرض کے مانگنے میں انہوں نے یعنی قرض کی ادائیگی کی انہوں نے سختی مچا دی، یعنی جابر کہتے ہیں میرا یہ گمان تھا کہ آپ کو وہ دیکھیں گے تو ممکن ہے کوئی ڈھیل لے لے، لیکن انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو تقاضا شروع کر دیا، کیونکہ یہودی تھے نا، چڑھتے تھے آپ سے، مسلمانوں سے، تو انہوں نے اور سختی مچا دی۔ فلما رأى ما يصنعون تفاءل أعظمها ببيضا 3 مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب مشاہدہ کر لیا، یہودیوں کی حالت کو دیکھا کہ تھوڑا سا بھی یہ مطلب کچھ بھی ڈھیل ڈھال کرنے کی مطلب تیار نہیں، تو پھر آپ نے کیا کیا، جو انہوں نے کھجوروں کا ڈھیر لگایا تھا تو سب سے بڑا جو ڈھیر تھا اس کے ارد گرد آپ نے 3 چکر لگائے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اس کھجور کے ڈھیر کے ارد گرد 3 چکر لگائے۔ ثم جلس علیہ، پھر اسی ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا ادعوا اصحابک، جابر اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ، یعنی جو جن کے
قرض باقی آپ کے والد کے تعلق سے وہ سب کو بلاؤ. فما زال یقول لهم حتى ادى امانته والدی امانت والدی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزن کر کے ان خردخواہوں کو قرضہ عطا کر رہے تھے یہاں تک کہ جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کی وہ امانت ادا ہو گئی. پہلے معاملہ یہ تھا، یہ کہہ رہے تھے بھائی جتنے قرض خواہ لوگ ہیں میرے والد کا یہ کھجوروں کا باغ ہے، سب لے لو اور معاف کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ ان کو تھا کہ اس کھجوروں کے باغ سے ہمارے قرض کی بھرپائی نہیں ہوگی، تو انہوں نے منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی ایک ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور وزن کر کے ہر ایک قرض خواہ کو قرضہ دے رہے ہیں. کہہ رہے سارا ادا ہو گیا اور میں ٹینشن فری ہو گیا. اچھا ہوتا ہی ہے ایک تو یہ اسباب، پھر اللہ رب العالمین راستہ نکالتا. تیسری کہ بندہ کوشش کرے. تو جابر کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. جابر یہ کہہ سکتے تھے صاحب میں تو کھاتے مرا نہیں ہوں، جیسے لوگ کہتے نا بھائی میں تو نہیں لیا، میرے والد تھے داماد. ابھی کو واقعہ بتا رہے تھے کہ کسی کے والد سے کسی کا میٹر ہوا، اچانک والد کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ اس والد کے بیٹے کے پاس آئے اور کہا بھئی آپ کے والد صاحب ایسا ایسا وعدہ ہوا تھا ہمارا. تو اس لڑکے نے بردستہ کہا جا کے قبر پہ ان سے بات چیت کر لو، ان کا مطلب ہے تو لو مل جاتے. تو جابر بھی اپنا مطلب اپنے آپ کو چھٹکارا پانے کے لیے کہہ سکتے تھے نا کہ سب میں نے تو کھایا، جو کھایا ہوتا اسی سے مانگو چھٹی بھی جاتی. لیکن نہیں، وہ لائق بیٹے تھے، ذمہ دار تھے، وہ سمجھتے تھے اگر میں نہیں ادا کروں گا تو کون ادا کرے گا. پھر انہوں نے کوشش کی اور اللہ نے راستہ نکالا. کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کا قرض ادا ہو گیا. وانا واللہ راضٍ ان یؤدی اللہ امانۃ والدی. کہہ رہے میں تو اسی میں خوش تھا کہ صرف میرے والد کے قرض کی ادائیگی ہو جائے. کہہ رہے میرے قرض کے والد کے قرض کی ادائیگی ہوگی نا، اسی پر میں بہت خوش تھا. ولا الی اخوات تمرہ، اور میں اپنے بہنوں کے لیے ایک بھی کھجور لے جانے کو تیار نہیں تھا. میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کچھ بچے گا اور میری جو 6 بہنیں ان کے لیے لے کے چلا جاؤں گا. میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا، میں تو خوش یہ تھا کہ بس والد کا قرض ادا ہو گیا. تو انہوں نے کوشش کی اور ہو گیا. فسلم واللہ البیادرہ. بہرحال کہہ رہے ہیں کلھا، وہ تمام کا کھجور محفوظ رہ گیا جو ڈھیر تھا. حتیٰ ان انظر الی البیت الذی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اس ڈھیر کو دیکھا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور لوگوں کو وزن کر کے دے رہے تھے. کانو لم ینقص تمرۃ واحدہ، ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا. یہ نبی کا معجزہ تھا. اللہ اپنے انبیاء کو معجزے دیتا ہے اور اگر معجزہ نہ ہو تو ایمان کو لے کے بھائی ایسے کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو یہ معجزہ تو بسا اوقات یہ دکھاتا تھا. یہی وجہ ہے. اچھا جابر نے کوشش کی اور اللہ نے راستہ نکال دیا. تو ایسے بندے کا کام کتنے بھی مشکل میں آ جائے اس کو ایک ذمہ دار بننا چاہیے اور کوشش شروع کرنی چاہیے، پھر اللہ راستہ نکالتا ہے. کوشش کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تیسری بات ہم جو سنتے ہیں نا صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا وہ ایسے تھے، اس کی جو اسباب ہیں جو وجوہات ہیں نا اس میں سے سبب یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھتے تھے. اور ہم تو سن رہے ہیں نا تو سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا. تو ان کا جیسا ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے اور ان جیسا ہمارا مقام بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرائض میں کوتاہی شروع کر دو. فرائض تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا، ایمان بالغیب آپ کو رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے اس لیول کا ایمان نہ ہو لیکن جو آپ پر کمپلسری کیا گیا ہے اسے کرنا ہی پڑے گا، تب جا کر کے آپ کے لیے نجات کا راستہ نکلے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہیں اس میں اجازت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.